یوم آزادی پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ہیرو-2 خفیہ ایجنسیوں نے ناکام بنا دیا۔ دہشت گرد کا ریلوے اسٹیشن حملے کی منصوبہ بندی اور 32 خودکش بمباروں کو تربیت دینے کا اعتراف۔ فتنہ ہندوستان کے 32 خودکش بمبار اور 4 VBI ڈیزہو-2 منصوبے کا حصہ تھے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ڈاکٹر عثمان قاضی نامی بھارتی ایجنٹ کی گرفتاری 11 اگست کو ہوئی۔ ڈاکٹر عثمان قاضی BLA کے خودکش حملوں کا مبینہ ماسٹر مائنڈ بھی بتایا جاتا ہے۔ بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ یوم آزادی پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا، کوئٹہ سے BLA کا سہولت کار پروفیسر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہاں سے محروم ہے یہ پروفیسر؟ سرفراز بگٹی کا سخت رد عمل۔ بلوچ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں سے دور رہیں۔ ہم اجتماعی سزا کے حامی نہیں، مگر سہولت کاروں کی خلاف ورزی ہوگی، ریاست کے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کی خبر رکھنے والے سامنے آئیں۔ رشتہ دار دہشت گرد ہے اور خاموشی اختیار کی تو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ پاکستان میں دیگر ممالک کی نسبت بچت کا رجحان بہت کم ہے۔ اسٹاک مارکیٹ فائنینشل سسٹم کا اہم ستون ہوتی ہے۔ محفوظ اور شفاف بنا کر اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی ترقی میں بینکس بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کراچی میں PBA کی آن لائن ٹریڈنگ کیپٹل مارکیٹ پوٹینشل ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کرتی معیشت میں اسٹاک مارکیٹ کا اہم رول ہوتا ہے۔ بوم برسٹ سائیکل سے بچتے ہوئے کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری بہتر آپشن ہے۔ پاکستان میں بچت کا رجحان GDP کے 7.4% ہے۔ خطے کے دیگر ممالک کی نسبت پاکستان میں بچت کا رجحان کافی کم ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ عملی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، نوجوان محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ کراچی میں جاب فیئر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں بروئے کار لائیں۔ معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جاب فیئر پر سرکاری اور نجی ادارے موجود ہیں۔ جاب فیئر کا انعقاد خوشائند اقدام ہے۔ 3 ایجنسیوں نے پہلی بار مل کر پاکستان پر اعتماد کیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مانسون کا 7واں اسپیل، بارشوں کا نیا سلسلہ جاری۔ ملتان جھنگ کبیروالا میں بارش سے موسم خوشگوار۔ چکوال میں موسلادھار بارش، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کلر کہار میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، ضلع انتظامیہ نے الرٹ جاری کیا۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں گھروں میں پانی داخل، شہری پریشان۔ مردان میں بارش کا پانی گھروں میں دکانوں میں داخل، نکاسی آب کا نظام متاثر۔ خیبر پختونخوا کے بنیر میں شدید بارش سے ریلیف سرگرمیاں متاثر، بارش سے عارضی پل بہنے کا خدشہ، رابطہ معطل ہونے کا خطرہ۔ شہریوں کو ندی نالوں میں سے دور رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ پنجاب میں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا۔ ترجمان صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے مطابق دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے بعد تربیلا، کالا باغ چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ PTMA کا بتانا ہے بالائی علاقوں میں بارشوں کے سبب دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہری فوری محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب، KP اور بلوچستان میں اچانک سیلابی صورتحال کا خدشہ، NDMA نے شدید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ چترال، دیر سوات، مانسہرہ بٹگرام میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کا خطرہ، بنو، لکی ورمت، کرم، باجوڑ کے برساتی نالوں میں طوفانی کا امکان۔ مانسون ہوائیں سندھ میں داخل، کراچی کے مضافات میں بارش، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی میں رم جھم، موسم خوشگوار، دور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، قلات میں بھی بادل برسے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج متحرک، آرمی انجینئرنگ کور نے شانگلہ میں بند سڑک بحال کر دی۔ بونیر میں راستوں کی کلیئرنس، متاثرین کی منتقلی کے لیے ہیلی کاپٹرز کا استعمال۔ متاثرین میں راشن کے تھیلے تقسیم، ریلیف آپریشن جاری۔ گلگت بلتستان کے گاؤں ٹیروف میں 24 گھنٹے فعال فیلڈ اسپتال، 4 شدید زخمی افراد کو ہیلی کاپٹر سے اسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرین کا پاک فوج کا دل سے شکریہ۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ مکمل ریسکیو ریلیف تک آپریشن جاری رہے گا۔
وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا تحصیل مخوزی شانگلہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، تباہ شدہ انفراسٹرکچر بشمول بنیر اور شانگلہ کو ملانے والے چوگا میں تباہ حال مرکزی پل کا معائنہ کیا۔ حالیہ سیلاب سے شدید متاثر ہونے والے علاقوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر کے متعلقہ حکام کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ عام انفراسٹرکچر خصوصاً متاثرہ پل کی بروقت مرمت کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر نے اس موقع پر متاثرین کے مسائل سننے اور متاثرین افراد کے ساتھ وفاقی حکومت کی بھرپور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ ہم علاقے میں جلد از جلد معمولات زندگی بحال کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی قیادت کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کن صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ سیلاب میں بہہ کر جاں بحق ہونے والے سینکڑوں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری مکتوب بھیجا گیا۔ سعودی قیادت نے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے سیلاب متاثرین کے لیے سعودی عرب کی جانب سے بھرپور امداد کی پیشکش کی۔ مکتوب میں کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور اس مشکل وقت میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے شدید خطرات لاحق، جنگلات کی کٹائی، درجہ حرارت، سیلاب زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، شجرکاری علامتی نہیں، مستقبل کا تحفظ ہے۔ درخت موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مضبوط دفاع ہیں۔ ملک بھر میں 4 کروڑ 10 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ شجرکاری موسمیاتی آفات کے خلاف مدافعت بڑھاتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا، شہری درخت لگا کر سرسبز اور خوشحال پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیں۔ حکومت کو 2022 میں ورلڈ بینک سے موسمی ریڈارز کے لیے فنڈنگ ملی۔ 3 سال گزرنے کے باوجود ٹینڈر پروسیس مکمل نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے دعویٰ کیا کہ غفلت کے باعث عوام کو سیلاب کی بروقت اطلاع نہ مل سکی۔ 2022 کے بعد حکومت کو اربوں ڈالر امداد ملی جو مستحقین تک نہ پہنچی۔ عوام کو جانی و مالی نقصان حکومت کی نااہلی سے ہوا۔ پی ٹی آئی کارکن اڈیالہ جیل جا کر بانی کا گریبان پکڑیں، بتائیں سب سے بڑے ڈاکو تم ہو۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا پی ٹی آئی کارکنوں کو مشورہ۔ ناروال میں عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگانے والا آج اڈیالہ جیل میں عبرت کا نشان بن کر پڑا ہے۔ بانی آج این آر او کی بھیک مانگ رہا ہے۔ بانی بیرونی طاقتوں کا سہارا لے کر رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا، شہباز شریف فیلڈ مارشل اعظم منیر کا پاکستان کسی کے ڈکٹیشن پر نہیں چلتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور تعمیر و ترقی کے لیے جاپان کے تجربات سے سیکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان کے تجرباتی، معاشی اور ثقافتی مرکز یوکوہاما شہر کا دورہ۔ پنجاب اور یوکوہاما کے درمیان سٹی ٹو سٹی تعاون پر اتفاق۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور یوکوہاما میں تعاون کے مختلف امکانات پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جدید ترین جاپانی چیئر لفٹ اور ایئر کیبن منصوبوں کا جائزہ لیا۔ سانگھڑ پہ مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے صحافی خاور حسین کے اہل خانہ امریکہ سے کراچی پہنچ گئے۔ خاور حسین کے بھائی والد والدہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے۔ خاور حسین کے والد کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بہت دلیر انسان تھا، وہ خود اپنے آپ کو گولی نہیں مار سکتا، یہ قتل ہے، ہمارا کسی سے کوئی تنازع یا جھگڑا نہیں تھا۔ آئی جی سندھ نے خاور حسین کے قتل یا خودکشی کے بارے میں مکمل تحقیقات کے لیے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سندھ آزاد خان کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کرا دی ہے، جس میں ڈی آئی جی ویسٹ زون کراچی عرفان بلوچ اور ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سانگھڑ عابد بلوچ شامل ہیں۔